بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین, آج کا جو زبردست ہے, آج کا جو شو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ شو ہے اس حوالے سے کہ نوجوانوں کو میری ریکویسٹ ہوگی کہ آج کا شو جو ہے وہ ضرور دیکھیں. میرے اپنے سینئر سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بھی آج کا شو ضرور دیکھیں اور نوجوانوں کو بھی ضرور دکھائیں, کیونکہ آج کا شو جو ہے وہ آئی ٹی کے بارے میں ہے, وہ اے آئی کے بارے میں ہے, یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں ہے, گویا فیوچر کے بارے میں ہے, آپ کے نوجوانوں کے, ہمارے فیوچر کے بارے میں ہے, انسانیت کے فیوچر کے بارے میں ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فیوچر جو ہے دنیاوی لحاظ سے وہ ٹیکنالوجی ہے, وہ آئی ٹی ہے, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. اسی حوالے سے ایک بہت ہی اہم شخصیت جو کہ بہت ماہر تصور کی جاتی ہیں پاکستان میں اے آئی کی اور آئی ٹی کی, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سی ای او ہیں کمپنی کی جس کا نام ہے مائی امپیکٹ میٹر. کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں, اب تو آپ سیلیبریٹی ہیں, چونکہ اے آئی کے حوالے سے جہاں بھی ڈسکشن ہوتی ہے وہاں ان کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ آئیں اور اے آئی کے حوالے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی کمل چیمہ صاحبہ. Welcome to the show, Kamal. Please. شاہ جی اگر اجازت ہوئے تو پہلا سوال میں کر لوں. آخری بھی آپ کا ہو تو کر سکتے ہیں, کوئی بات نہیں, ہم کریں. سر اللہ نہ کرے کہ آخری ہو مگر کریں. اے تسی کیا سی کیا کہنا ہے سر, اے آئی اور او آئی کی فرق؟ یہ تو وہی بتا. اے آئی اور او آئی, اے آئی آتی نہیں ہے, او آئی آتی ہے. اچھا, یہ سوال بڑا بنیادی اور لازمی بات ہے. جو ہمارے سادے لوگ ہیں نسبتاً, جو بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ ابھی تک یہ ٹرمینالوجی تو ان تک پہنچ رہی ہے کہ بھئی اے آئی جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہلاتی ہے, مگر اس کے اثرات کتنے دیر پا ہوں گے, کتنے گہرے ہوں گے, کتنے گہرے پڑ رہے ہیں سماج کے اوپر, رشتوں کے اوپر, اکانومی کے اوپر, سائنس کے اوپر, وارز پہ. میں چاہوں گا کہ فرداً اگر آپ اس کو وہ کر سکیں, چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ روز کوئی نہ کوئی آرٹیکل آتا ہے اور روز نئے انکشافات ہوتے ہیں اس حوالے سے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو بہت بڑا ایکسپرٹ ہے اس وقت اے آئی کا, وہ بھی ایکسپلور کر رہا ہے, وہ بھی شاید ابتدائی سیڑھیوں پہ ہے. یہ ایسی چیز ہے. اے آئی, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک ایسی ہیومن ڈیولپمنٹ یا ہیومینٹی کے اندر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایک نیا ایوولوشنری سٹیپ ہے. ایوولوشنری سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی ویو آئے جو کہ جس طرح انسانیت سب کچھ کرتی ہے, ٹھیک ہے, جو آپ نے کہا وارز, ایگریکلچر, ریٹیل, ہر چیز پہ اس کا امپیکٹ ہے, ہر چیز پہ اس کا امپیکٹ ہو, اور ہر چیز کو قبل بدل کے رکھ دے, ہر چیز کو بدل کے رکھتے. یہ ایک ایوولوشنری جو چینج آتا ہے, جیسے ٹیکنالوجی ایک بہت ایوولوشنری چینج لے کر آئی. جس طرح جو انسانیت ہوتی تھی 100 سال پہلے, آج سے پہلے کی دنیا اور تھی, اور فائر جب انسان نے وہ کی اس کے بعد کی دنیا اور, ٹھیک ہے. انڈسٹریل ریولوشن آیا پہلے, اس کے بعد ایک ٹیکنالوجی ریولوشن آیا, جو کمپیوٹر ریولوشن آیا. بالکل ویسے ہی میرا یہ اوپینین صرف نہیں ہے بلکہ بہت سارے لوگوں کا, سب کا یہ اوپینین ہے کہ اے آئی بھی اس طرح کا ایک ریولوشن ہے جو کہ ہیومینٹی کو نیکسٹ سٹیج پہ اس کی ایوولوشن کرے گا, نیکسٹ سٹیج پہ ٹرانسفارم کرے گا. اور اس وقت ہم ایوولوشنری پروسیس کے درمیان ہیں. ہم بہت, جیسے چائنیز کہتے ہیں نا, وی لیو ان انٹرسٹنگ ٹائمز, کہ ہم ایسے وقت میں رہ رہے ہیں. دیکھیں جتنے بھی ریولوشنز آئے ہیں پاسٹ میں, وہ جو اگلا ریولوشن آتا گیا وہ اس اسپریڈ تھا, کئی سالوں پہ اسپریڈ تھا. جو اگلا ریولوشن آ رہا ہے وہ کم سالوں پہ اسپریڈ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ 10,000 BC کا بندہ, جو 10,000 BC بہت ہزار سالوں پہلے کو اگر آپ لے آئیں آج سے 1500 سال پہلے, تو اس کو ایک کہہ لیں کہ وہ ایک, جسے میں کہتی ہوں حیرت سے اس کی موت واقع ہو جائے, ٹھیک ہے. مگر اگر آپ جو 1500 سال پہلے والا بندہ ہے, 10,000 سال نہ اسے لے کر آئیں, اسے صرف آپ آج سے 100 سال پہلے لے آئیں,
تو پھر بھی اس کی حیرت صرف بالکل 1500 سال کا وقت بالکل صحیح کہہ رہی گزرا, اور جو 100 سال پہلے کا بندہ ہے اسے اگر آپ آج لیں تو پھر بھی حیرت بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو ابھی جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ 20 سال میں یا 10 سال میں آپ دیکھیں گے کہ وہی حیرت کا فیکٹر دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گا بیکاز آف اے آئی. کمال, میرا تو چونکہ بنیادی سبجیکٹ انسان ہے, انسانی رویے ہیں, نفسیات ہے, سیاست ہے, کسی حد تک تاریخ ہے, تو بنیادی سبجیکٹ ہے جس کے ہم طالب علم ہیں. مگر ایک آئی ٹی ایکسپرٹ کی, اے آئی ایکسپرٹ کی حیثیت سے, ٹیکنالوجی کے ماہر کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو 8-10 سال میں اتنا ریپڈ چینج ہوگا تو ایک زندگی میں کیا ایک شخص اس کے ساتھ کوپ اپ کر سکے گا, کوپ اپ کر پا رہا ہے, یا اس کے اندر کیا تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ یہ بہت آپ کا اچھا سوال ہے. دیکھیں ابھی جیسے ایک ریسرچ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو سوشل میڈیا ہے اتنے, اب ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ سالوں میں 2007 میں فیس بک پہلے آیا, پہلی دفعہ لانچ ہوا, اور اس کے بعد بہت سارے سوشل میڈیا سے پہلے ایک چھوٹا سا آرکٹ ہوتا تھا, تو یہ بہت زیادہ آرکٹ تھا, ہائی فائیو تھا. ہاں جی, آرکٹ تھا, ہائی فائیو. اور یہ جو کیفی صاحب بات کر رہے ہیں, اور آپ ان پلیٹ فارمز کا نام لیں تو آج کی جنریشن کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے سے سالوں میں جو سوشل میڈیا, اب اگر آپ سے کوئی 20 سال پہلے یہ کہتا یا 25 سال پہلے یہ کہتا کہ آپ کی جتنی پرائیویٹ تصویریں ہیں یا جو آپ اپنے پرائیویٹ فنکشنز ہیں وہ آپ کے ایک پلیٹ فارم پہ لگے ہوں گے جہاں پہ دنیا کا ہر بندہ دیکھ رہا ہوگا, ان پہ کامنٹ پاس کر رہا ہوگا, لائک کر رہا ہوگا, تو آپ کہتے کہ پاگل ہو گئے ہو, مطلب تمہارا دماغ صحیح ہے, مطلب آپ کبھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کر سکتے. میں آپ کی بات سوری بڑی ہوتی ہے, میں جو آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ سماج پہ, انسان پہ اس کے کیسے اثرات ہوں گے, یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں یہ اتنی انٹرسٹنگ ہے. میں نے اس پہ لکھا بھی ہے, اس پہ بات بھی کی ہے. اب سے 20-25 سال پہلے یا 30 سال پہلے شادیوں میں, جب سرگودا شہر میں جب شادیاں ہوتی تھیں تو جو مختلف فوٹوگرافرز تھے وہ بلائے جاتے تھے, اور اگر یہ پتہ لگ جاتا تھا کہ اس نے کسی شادی میں موجود کسی لڑکی کی تصویر کھینچ لی ہے تو وہی موقع پہ اس کی کٹ لگا دی جاتی تھی, اور بعض اوقات تو بہت مشکل ہو جاتا تھا. اب اس پورے ہال میں ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کے پاس کیمرہ نہ ہو اور تصویریں نہ ہوں. تو اس ٹیکنالوجی نے سماجی رویے پہ بہت ہی گہرے اثرات مرتب کیے. ایکسیپٹنس ایسی لے آیا جو کہ آج سے 30 سال پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی کہ اس بھی ہے, چیز کی ٹیکنالوجی تاریخ کا جبر بھی ہے, آپ کچھ کر نہیں سکتے. ایگزیکٹلی. اچھا, اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. چومسکی نے کہا ہے, کسی نے کہا, چونکہ یہ فیک ویک ہوتی ہیں تو اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا, مگر بات بڑی اہم تھی, بڑی انٹرسٹنگ تھی. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سب سے بڑی دنیا کا جو کاپی رائٹ کی جو وائلیشن ہے وہ آپ کو اے آئی کی فارم میں نظر آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے مختلف طرح کی چیزیں جو ہیں, مختلف طرح کے آئیڈیاز جو ہیں وہ لے کے, اور ان کے کاپی رائٹ کا کوئی آپ نے ان کو اکنالج نہیں کیا, اور اس کے بعد آپ انالیسس کر کے آپ نے اپنی فارم میں بیان کر دیا. سوال میرا کیا آپ سے, سوال میرا یہ ہے کہ اگر اے آئی کیا کر رہی ہے, اے آئی دستیاب ڈیٹا کی بنیاد پر ایک نتیجہ اخذ کر رہی ہے, ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے جی, ایسا ہی ہے. اچھا, اب میرا سوال یہ ہے کہ جو ماڈرن ورلڈ ہے, یا جہاں پہ وسائل زیادہ ہیں, فرض کر لیجئے کہ وہ اس ڈیٹا کو جس کی بنیاد پر اے آئی جو ہے اس کو اکٹھا کر کے اور پھر ایک نتیجہ اخذ کر رہی ہے, اگر اس ڈیٹا میں بہت زیادہ انفلکس کر دے غیر ضروری چیزوں کا, مثلا مثال کے طور پہ کیفی صاحب نے ایک چیز کے بارے میں لکھا, 100 جگہ آرٹیکلز لکھے, میں نے 1000 جگہ ڈال دیے اس کے منفی آرٹیکلز, اور مختلف جگہ پہ مختلف پلیٹ فارمز پہ ڈال دیے, تو اے آئی تو وہیں سے کلیکٹ کرے گی نا. اے آئی یہ کیسے جانے گی کہ جو آرٹیکلز آئے ہیں یہ فیک نہیں ہیں, یا ان کو پروپیگنڈا کے تحت مختلف پلیٹ فارمز پہ نہیں ڈالا گیا, کیونکہ وہ تو انہی کی بنیاد پہ نتیجہ اخذ کرے گی نا. یہ میرا آپ کا بہت اچھا سوال ہے, اور یہ دنیا میں بہت اچھا سوال ہے. شکریہ. ہمارا سوچنے والوں کو یہی کام ہے. ایک بہت بڑا کنسرن ہے کہ اے آئی جو ہے وہ اٹ از ایز گڈ ایز دا ڈیٹا اٹس فیڈ. یہی ہے نا. تو یہ بات ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ریسزم ہے, کیونکہ آپ کی بہت زیادہ ایسی کازیلٹی ہے کہ بھئی جو بلیک ریس ہے اس پہ کرائم ریٹ اتنا زیادہ ہے, اور پھر اس کے بعد ابھی جو دنیا میں جو ایونٹس ہو رہے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ اس کے اوپر جو ڈیٹا جنریٹ ہوا ہے بڑا ون سائیڈڈ ڈیٹا ہے, تو اے آئی جو اس کے اوپر انالیسس کرتی ہے یا جو اس کے اوپر ریزلٹس نکالتی ہے, وہ لوگوں نے یہ بہت زیادہ اعتراض کیا ہے اس کے اوپر کہ وہ بائسڈ ہے. یہ بھی کچھ سال پہلے, ابھی بہتر ہو گئے, مگر کچھ سال پہلے جب چیٹ جی پی ٹی نیا تھا, اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی ڈو آل پیپل have the right to be free, اور اس نے کہا جی all people have the right to be free, اور freedom اور یہ اور وہ ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. ٹھیک ہے, اس کے بعد چیٹ جی پی ٹی سے جب یہ سوال ہوا کہ ڈو دا پیلسٹینین پیپل ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم, اور اس طرح کا سوال کیا گیا, تو جو اس کا جواب تھا
वो इस तरह का था कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। हाँ ये देखे ना, वाह। तो हालांकि जो बुनियादी इंसानी राइट है अब ये एकदम से उसने उसकी नफी कर दी, Exactly. हक की नफी कर दी ना, हक की नफी कर दी। एक पूरा कैंप एग्जिस्ट करता है जो कि जिसमें इलॉन मस्क इज अ पार्ट ऑफ इट एज वेल। हाँ, वो तो कहते हैं कि डिजास्टर होगा सबसे बड़ा दुनिया जी, वो जो कि वो जबकि ये इतनी टेक्नोलॉजी में उसने काम किया, काम इतनी किया तरक्की हुआ है, किया, जो कि यानी कि वो कहते हैं- टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा समझते, एक आदमी जो माहिर तसव्वुर होता है टेक्नोलॉजी का। एग्जैक्टली जो कि ये कहते हैं, ये कैंप एग्जिस्ट करता है ऑफ पीपल हु से कि एआई को डेवलप करना है रिस्पॉन्सिबली, कि एआई को एक हद से आगे, रेगुलेशन से आगे नहीं जाने देना। कि अभी यही हो रहा है ना कि एआई जो है वो इतनी जल्दी एडवांसमेंट हो रही है उसकी कि रेगुलेशन इज नॉट एबल टू कीप अप, हाँ ठीक है, कीप अप विद द वो अब इन्वेस्टमेंट। लॉज और रेगुलेशंस बना ही नहीं पा रहे हैं और वो आगे निकल वो रहे हैं। आगे निकल रही है। जैसे आपने कॉपीराइट की बात की, बहुत सारी और बातें की। अब अमेरिकन एक सिंगर है ड्रेक, उसका पूरे का पूरा एल्बम बन गया, उसके पूरे उसकी आवाज में बन गया, जो कि और उसको तो नहीं उसकी रॉयल्टीज जा रही, किसी और ने बना दिया रिलीज। तो द आइडिया इज के किस तरह रेगुलेशन हैज टू कीप अप एंड रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट हो, ताकि इट डजंट बिकम a threat or an existential threat to humanity, बिल्कुल because it ठीक has the potential to. हाँ, मुझे अगर आप इजाज़त दें मैं ब्रेक से वापस आके फिर जो इसकी पॉजिटिव साइड है, लेकिन जो कि हर चीज़ की हुआ करती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, उस पर हम बात करेंगे। और फिर ये है कि जो भी है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मगर हम और हमारा नौजवान इसे लर्न कर सके, ज़्यादा रेलेवेंट रह सके, इसमें पीछे ना रहे। क्योंकि आपने अगर किसी नेगेटिविटी का भी मुकाबला करना है, कोई चीज़ किसी नेगेटिव पार के हाथ में अगर आ गई है, आपने मुकाबला करना है, तो मुकाबला तो उसी चीज़ से करना है ना। उस सलाहियत को आप जानेंगे नहीं तो आप कैसे मुकाबला करेंगे? आपको तो बिल्कुल दुनिया गुलाम बना लेगी अगर आप जानेंगे नहीं। छोटे से वक्फे की बात आते हैं, बहुत ही अहम शो है नौजवानों के हवाले से, एआई के हवाले से, और उसकी एक्सपर्ट जो है हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा कमल चीमा साहबा। कहीं नहीं आइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। अच्छा, मैं पिछले दिनों पढ़ा था वो एआई बेस्ड जो बीबीसी की रिपोर्ट थी, जापान ने गालिबन यानी कि रिश्तों के हवाले से भी, कोई बेगमात भी कह रहे हैं कि वो बना रहे हैं, उसमें अपनी मर्जी की आप ख्वाहिशात डाल देंगे कि भाई इस तरह से वो बिहेव करेगी, इसके भी असरात पड़ेंगे। अच्छा जी, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਏ ਜਮਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ बन ਏ जमाल। नहीं सर, वाकई कस्टमाइज कर सकते हैं। जी, यानी पुरानियां इजी। कस्टमाइज तो एक मुनासिब यानी कि वो नहीं है, मगर जो भी आपकी ख्वाहिशात है कि भाई ये चीज़ें, भाई मैं अगर बेगम बनाऊं ना, मैं उसके हाथ नहीं बनाऊंगा। क्यों? बहुत बुरे पड़ते हैं सर, तो बहुत यार पैर ते होंगे ना ठुडे खान। आपको इतनी आधी अधूरी बीवी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो आपकी हर बात भी माने। देखिए जितना मर्जी प्रोग्राम कर दें, रोबोट हो या असल हो, औरत औरत ही रहती है। उसका जो दिल करता है उसने वो करना है। और रिलेशनशिप के शुरू में यही लगता है कि ये प्रोग्राम्ड है, हाय देखा, उसके बाद नहीं, वो हाँ, औरत इसे नहीं होगी कहते हैं ना, मन की बात। वाह वाह वाह। वो औरत प्रिटेंड औरत होगी, वो असल में क्योंकि- औरत नहीं होगी। क्योंकि शुरू में कहते हैं कि जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। बाद में कहती है जैसे आप कहेंगे वैसे तो मैं आप होते कौन है ये कहने वाले? मैंने तो नहीं करना, आप मैं कोई गुलाम हूँ आपकी? अब वो बंदा ही कह रहा था कि ठीक है मैं बाहर से खा लूंगा, ओके नो प्रॉब्लम, बाहर जा रहे हैं। यार खत्म। वापस आगे करते हैं इस बार। हाँ। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं एआई एक्सपर्ट मोहतरमा कमल चीमा साहबा। वो जाने से पहले ना हम हो सकता है उसे शो में लगाई दें, मगर जो बात हो रही थी, ये आपका क्या तजुर्बा है? इतनी आप चूँकि एक मॉडर्न खातून हैं, प्रोग्रेसिव खातून हैं, और दुनिया आपने इतनी देखी है, फिर एआई से इतना ज़्यादा आप आशना है, तो ये क्यों चाहता है मर्द के जो औरत है वो जो वो कहे वो करे? ये क्यों उसके अंदर है कि ये सुन के क्यों खुश होता है कि औरत जब कहती है कि आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी? ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ भी कोई नहीं सुनता, कहता चलो घर भी कोई मैं सुनेगा आपको मेरी। अगर सच बताऊं तो अगर कोई ऐसी औरत मिल जाए किसी मर्द को जो कि जो वो चाहे वो करे, उस औरत में उसको इंटरेस्ट भी नहीं रहता, क्योंकि मर्द चैलेंज चाहता है ना थोड़ा सा। तो वो अगर उसको ऐसी बीवी मिल जाए जो उसकी हर बात मानना शुरू कर दे और बिल्कुल वैसी हो जाए जैसे उसको चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि उसको बहुत जल्द उसके अंदर से इंटरेस्ट भी खत्म हो जाए। वेंचर क्या रहेगा उस रिलेशनशिप में? क्या बात, काश आप मर्द होते, आपको चलावा बेलन पड़ता। और कमल चीमा जो कि इतनी पढ़ी लिखी मॉडर्न खातून है और इतना ट्रैवल करती हैं दुनिया में, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ रही हैं, अभी एक बड़ी कंपनी रन करती हैं,
آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عورت جو ہے وہ اپنے لائف پارٹنر میں مرد میں کیا خصوصیات دیکھنا چاہتی ہیں؟ آئی تھنک عورت تھوڑی زیادہ سیکیورٹی دیکھتی ہے. اس کو وہ چیلنج تھوڑا کم چاہیے ہوتا ہے مرد کے بنسبت. وہ یہ دیکھتی ہے کہ وہ مرد میچیور ہو, وائز ہو, وزڈم سے بھرا ہوا ہو, اور اس کو ایک سیکیورٹی پرووائڈ کر سکے, اس کا ایک سہارا بن سکے. ان ٹرمز آف فائنینشیل ڈیپینڈنسی, ہر طرح کی سیکیورٹی, ناٹ جسٹ فائنینشیل سیکیورٹی فرام دا پرسپیکٹیو آف ایک ایموشنل سیکیورٹی عورت کو چاہیے ہوتی ہے, ایک ایموشنل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو آئی تھنک کہ عورت کو ایک میچیور آدمی چاہیے. ٹھیک ہے, اور آپ جیسی جو فائنینشلی جو انڈیپینڈنٹ خواتین ہوتی ہیں ان کو وہ صرف یعنی کہ ان کو صرف ایک لائف پارٹنر ایموشنلی آپ سمجھتی ہیں کہ لائف پارٹنر چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ فائنینسز کا تو اس طرح سے ایشو نہیں ہوتا. فائنینشیل اتنا ایشو نہیں ہوتا. میچورٹی وزڈم سب سے آئی تھنک امپورٹنٹ ہوتا ہے, جو کہ آپ کو سپورٹ کر سکے. اگر آپ اڑنا چاہتی ہیں تو آپ کے ونگس کے نیچے ہوا بن سکے, آپ کو سپورٹ کر سکے, آپ کو وہ بایونسی دے سکے جو کہ آپ کو اڑنے کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے, گریٹ. سر ایسٹ ہو یا ویسٹ, بیوی از اے ویسٹ. کسی کی کسی کی کیوں, اپنی بیوی اچھی ہونی چاہیے جی. آپ کی بیوی یہ پروگرام دیکھتی ہے؟ سر دیکھتی ہیں, پتھر دا ڈیلا ہے ادھر کیوں. بھابھی ہماری بہت اچھی ہیں. جی بات. ہاں جی, ایک آنکھ سے دیکھتی دوسری سے کوری ڈال رہی ہوتی ہے. نہیں, آپ نے بڑی ہمت کر کے ماشاءاللہ مطلب بڑی باتیں کر دی. جی میں حالانکہ بھول گیا, ہمت کو داد دیتی ہوں. دیکھیں ابھی میں نے کر لی ہیں, لیکن آپ کے جانے کے بعد میں نے ان کے پاؤں پکڑ لینے ہیں کہ سر مہربانی ہے لین کٹا دینا. بھی وہ جوش خطابت میں آپ نے کہا. بعض اوقات تو 2 دفعہ لائن انہوں نے جانے دی ہے, بیوی نے پھر ان کو جانے نہیں دی. کمل, ابھی آپ نے بات کی انسیکیورٹی کی, تو آپ اتنا ٹریول کرتی ہیں, اتنی آپ نے ترقی حاصل کی ہے, تو کبھی آپ کے اپنے جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی آپ سے انسیکیور ہوئے ان سب چیزوں کو لے کے؟ اچھا, یہ انسیکیور ایسے کہ نہیں, ان کی خواہش ہو کہ وہ انسیکیور کیوں نہیں ہوئے. سر لگا نہیں رنگ بات ہوئی انسیکیورٹی کی, تو میں نے کہا میں پوچھوں گی آپ کی اپنا پرسنل ایکسپیرینس کیسا ہے. میرے ہسبینڈ بہت ایک سیکیور آدمی ہے, بہت سیکیور آدمی ہے. اور جب مجھ سے انہوں نے شادی کی اس وقت ہی میں ایک بہت ایمبیشس عورت تھی, اور اس وقت اس کمپنی میں ہم دونوں ساتھ تھے, اور میں پاکستان میں اس کمپنی میں واحد عورت تھی, بلکہ میں اس وقت سسکو میں تھی نا. جی بالکل. تو اس وقت ہم ملے ہی سسکو میں تھے, اور اس کو پتا تھا کہ آئی واز دا اونلی وومن ان سسکو پاکستان, اینڈ آئی واز دا اونلی وومن انجینئر اس وقت سسکو میں ان مڈل ایسٹ اینڈ افریقہ ریجن. تو ہی نیو کہ میں کتنی ایمبیشس عورت ہوں. تو اس نے وہ دیکھ بھال کے ہی اوبیسلی مجھ سے شادی کی. تو اس وقت شادی سے پہلے یہ بات میں نے کافی کلیئر کر دی تھی کہ میں بہت ایمبیشس ہوں, اور ظاہر ہے مجھ سے یہ میں نے دیکھ کے شادی کی تھی کہ ایک ایسا شخص ہو جو کہ بہت سیکیور ہو, اور مجھے وہ سپورٹ کر سکے, اور وہ بہت سپورٹیو ہے. کبھی کبھی وہ جوک کرتا ہے کہ سب ماؤں اور کچھ باپوں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے. بہت اچھی بات ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے, آپ کے گھرانے کو. یہ بتائیے 3 چیزیں آپ خواتین کو, بچیوں کو, مردوں کو, لڑکوں کو, یعنی کہ لائف پارٹنرز کو آپ جو ہیں وہ سجیسٹ کریں کہ کون سی 3 چیزیں رکھیں تو ایک کامیاب دنیا داری کے حوالے سے بھی, اور ایک گھریلو جو اصلی روحانی خوشی ہے, دنیا اور آخرت اور گھر, تینوں چیزوں کو کیسے آپ سمجھتے ہیں اس میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے مرد اور عورت, کپلز؟ کون سی 3 چیزیں آپ سمجھتی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ ایک دوسرے سے جو آپ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں وہ ان ریزنیبل ایکسپیکٹیشنز نہ ہو. کوئی انسان دوسرے انسان کو نہیں کمپلیٹ کرتا. جو آپ کا الٹیمیٹ ریلائنس ہے وہ خالق پہ ہی ہونا چاہیے. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ بہت زیادہ محبت نہیں کرنی چاہیے؟ بہت زیادہ محبت کرنی چاہیے, مگر جو انسان کا قبلہ یا کور ہوتا ہے, جو ایپی سینٹر ہوتا ہے, وہ بہرحال ایک کسی بھی مخلوق کو وہاں پہ نہیں رکھنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ وہ خالق ہو تو بیسٹ رہتا ہے. ایک یہ میں ایڈوائس دوں گی. دوسرا یہ کہ رسپیکٹ از ویری امپورٹنٹ. رسپیکٹ اور سچائی. جھوٹ جب کسی ریلیشن شپ میں آ جاتا ہے, کسی ریلیشن شپ میں انٹیگریٹی ختم ہو جاتی ہے اور ٹرسٹ نکل جاتا ہے, تو پھر اس ریلیشن شپ کی جو بیسک بنیاد, جس بیسک فاؤنڈیشن ہے نا, وہ کرمبل ہو جاتی ہے. اور ٹرسٹ کے لیے یہ ہے کہ بالکل کسی بھی بات پہ کسی بھی نوعیت کی غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, انٹیگریٹی کو فرسٹ اینڈ فارموسٹ رکھنا چاہیے. اگر آپ کو ریلیشن شپ کے اندر, میرے اور میرے ہسبینڈ میں یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر کبھی یو گرو آؤٹ آف اٹ, یا آپ کو لگتا ہے کہ بس اب آپ ایک چیز سے نکل چکے ہیں, یا آپ کی زندگی میں کوئی اور پرائرٹیز آ گئی ہے, تو ول بی اوپن اباؤٹ اٹ.
with each other. ہم ایک دوسرے کو بتائیں گے, وہ ایک دوسرے سے چھپائیں گے نہیں اس بات کو. تو آئی تھنک اس طرح کی انٹیگریٹی, گورا قسم کا رشتہ ہے آپ دونوں کا. بڑی بات, یہ جو کوئی رشتہ ہوا تو مینوں بھی دسنا. اچھا ٹھیک ہے, مطلب رسپیکٹ اور انٹیگریٹی از, کیونکہ ہمارے یہاں تو بس ہو گیا تو ہو گیا بس, اس کے بعد پھر چھوڑ دو, پھر تو مر کے ہی جائے گا دوسرا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا ایسی بات کرتے ہیں ہلکی سی آنکھوں میں گلیئر بھی آتی ہے اور خون بھی اترتا ہے. اور تیسری چیز ہے ٹائم. مطلب کسی بھی رشتے کو اگر آپ ٹائم نہیں دیں گے, بالکل ہی اس رشتے کو اس ٹائم سے سٹارٹ کرنا شروع کر دیں گے, تو وہ رشتہ نہیں رہ سکتا. اچھا, ہمارا جو کلچر ہے, جو ہمارا سوسائٹی کا کلچر ہے, گھرانوں کا کلچر ہے, خاندانوں کا کلچر ہے, اس میں ایک بہت, آپ دیکھیں نا ہمارا, یعنی کہ ہمارے محاورے کیا ہیں, یہ جملے تقریباً محاورے ہیں کہ حیثیت اپنی کدی ماں پیو ایک منجی تے کٹھے بیٹھے نہیں دیکھے اسی. اب یہ عموماً ہر گھر میں آپ نے سنا ہوگا نا. تو اس میں یہ کیسے, یعنی کہ مرد اور عورت کیسے اب اس کو اپنے اندر پیدا کریں کہ نہیں بھائی آپ کو کہیں. اب تو ایک آسانی بھی ہے کہ آپ اس سے بھی کہہ دیتے ہیں کبھی بھی, ٹھیک ہے, ادروائز ہاتھ میں منجی لیتے آنا. ہاں تو یہ مشکل ہے, ایک جھجک ہے, ایک صدیوں کی جھجک ہے محبت کے اظہار کی. عورت تو شاید کر دیتی ہے مگر وہ چاہتی ہے مرد اس طریقے سے نہیں کر پاتا ہے. کیسے اس کو پیدا کرے, کیسے اس کو عمل میں لے کے آئے؟ دیکھیں یہ تو بہت خوبصورت, شروع میں تو شاید بہت کہتا ہے, اس کے بعد نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ نے, اب ہمارا نا شیطان کا ایک, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک وہ ایک ایم ہے کہ جو حرام ہے اس کو اٹریکٹیو بنا دیتا ہے اور جو حلال ہے اس کو ان اٹریکٹیو بنا دیتا ہے. تو یہ ایک مائنڈ فریم اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ وہ چیز ہے کہ اس میں ایکسپریشن بھی عبادت ہے. اس کے اندر جو ہے وہ اس کو ایکسپریس کرنا, اس رشتے کو مضبوط رکھنا, وہ بھی ایک فارم آف عبادت ہے نا. وہ تو اسلامک فلسفی ہے. آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ ارشاد فرمایا کسی سے کہ بھئی جیسے تمہاری یہ خواہش ہے, مفہوم یہ ہے اس پر واقعے کا کہ بھئی تمہارا جو لائف پارٹنر ہے, جو اہلیہ ہے, وہ اچھی لگے تمہارے لیے بنے سورے, ایسی اس کی بھی یہ خواہش ہے کہ بھئی جو میرا شوہر ہے وہ بھی اچھا لگے دنیاوی لحاظ سے. تو آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک صاحب سے کہا جس کے بال بہت بکھرے ہوئے تھے کہ اس کو تراش خراش کرو اور ٹھیک طریقے سے وہ کرو. تو دونوں کو ایک دوسرے کے لیے سجنا سنورنا, جو بھی آپ کے وسائل ہے اس کے اندر اچھا لگنا چاہیے, اسی کے اندر ایکسپریس بھی کرنا چاہیے. اور سمجھتی باقاعدہ جیسے کہتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, تم بہت اچھی لگ رہی ہو, اس قسم کے جملے مشکل ہیں کہنا ہے شادی کے بعد. کیوں مشکل ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا مشکل ہے. نہیں, میں لوگوں کو مشکل لگتے ہیں, میں تو نہیں آپ کسی سے مطلب آپ کی نیمی نیمی اسمائل بتا رہی ہے, لیکن یہ مشکل لگتے ہیں لوگوں کو, لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, اور روزانہ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. جب آپ یہ فیل کریں, میں آئی تھنک کہ اس کے اندر کسی بھی چیز کے اندر جس میں آپ گڑ ڈالیں گے جتنا اتنا میٹھا ہوگا. واہ, بڑی بات. میں نے اپنی وائف کو کہا تھا سر آج بڑی پیاری لگ رہی ہوں, کہندی کام دی گل دسو. کمل صاحبہ آپ نے بڑی اہم بات کی, اور ہمارے جو بڑے لوگ ہیں, جو سینئرز تھے, جو فلسفی تھے, جو شاعر تھے, وہ بھی یہی بات کرتے تھے. امجد اسلام امجد صاحب کی ایک نظم ہے بڑی معروف, وہ پوری اسی فلسفے کی گرد ہے, ریلیشن شپ کو تازہ رکھنے کے لیے ہے. اس کے کچھ مصرے ہیں کہ محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے. محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے, اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہے. وہی آپ والی بات ہے کہ روزانہ آپ کو کرنا ہے, اسے تائید تازہ, روزانہ آپ کو اس کو تازہ رکھنا ہے. یقین کی آخری حد تک, یقین کی آخری حد تک دلوں میں لہلہاتی ہو, ہزاروں طرح کے دلکش حسین حالے بناتی ہو, اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہے. ارے واہ واہ, امجد اسلام امجد صاحب کہ دل میں کتنی ہی کیوں نہ ہو مگر آپ کو کہنا ہے, آپ کو اظہار کرنا ہے. نظم ختم ہی یہاں ہوتی ہے آخر میں کہ کہو مجھ سے محبت ہے, کہو مجھ سے محبت ہے. تو اسٹے ود اس, اسٹے ود اس ناظرین. امجد اسلام امجد صاحب کا تجربہ اور ان کا فرمانا, اللہ ہمارے بڑے, ہمارے بزرگ, اور کمل صاحبہ کا کہنا, دونوں کو یہی کہہ رہے ہیں کہ کہو مجھ سے محبت ہے. کہیں نہیں جائیے گا, چھوڑ دے وقت کے بعد اپنے اپنے پارٹنر سے کہنا یار.
ہر ایک سے نہ کہہ دینا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں, کہیں نہیں جائیے گا. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. خاص طور پہ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ اے آئی کی جو پازیٹیو سائڈ ہے اس میں ہمارا نوجوان جو ہے وہ کیسے ریلیونٹ رہ سکتا ہے, کیسے لرن کر سکتا ہے, کیسے اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی کمل چیمہ صاحبہ. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور رضا, کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے, تو آئیے دیکھتے ہیں پبلک آپ سے کیا جاننا چاہتی ہے. جی کمل صاحبہ, آپ نے شاہ صاحب کے شو میں بتایا تھا کہ آنے والے دنوں میں ہمارے فون ہمارے دماغ کے ساتھ لنک ہو جائیں گے, تو جیسے آئیڈیاز ہمارے ذہن میں آتے ہیں اس سے فون بلاسٹ تو نہیں ہو جائے گا؟ یہ پچھلی مرتبہ گفتگو ہوئی تھی تو بچی نے واقعی. دیکھیے آپ نے ابھی ایلون مسک کی بات کی تھی, وہ ایک ٹیکنالوجی نیورالنک کے نام سے وہ ایک نئی ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں جس میں آپ کی جو تھاٹ ہے وہ تھاٹ سے جو ہے وہ ڈیوائسز لنک ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اب یہ کیسے ہوگا ایگزیکٹلی, اس میں کیا, آئی مین اٹس ہارڈ فار می ٹو ایون امیجن کہ واٹ ایگزیکٹلی اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے, کیسے ہوگا. اور خیال تو بہت بعض اوقات منتشر ہوتے ہیں اور بعض اوقات بہت کثیر تعداد میں ہوتے ہیں. اس کو کیسے کیلکولیٹ کرے گا برین؟ اب دیکھیں ایک نیٹ فلکس کا ایک شو آیا تھا بلیک میرر کے نام سے, اس میں ایک ایپیسوڈ تھی کہ وہ خیال جو ہے وہ کیپچر کر سکتے ہیں, اس کی پوری ایک ویڈیو بننا شروع ہو جاتی ہے اور وہ کوئی کسی کو قتل کر دیتی ہے, وہ آ کے جب اس سے سوال پوچھتی ہے تو وہ اس کے قتل والے خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دم سے وہ سارا کچھ ویڈیو میں آ جاتے ہیں. بلیک میرر بہت اچھی اس حوالے سے. تو بیسکلی بلیک میرر نے بہت سارے ٹیکنالوجی کے ریپرکشنز جو ہے وہ بتانا شروع کر دیے تھے. تو اب یہ ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور اس پہ بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہو سکتی ہے اور بہت انٹرسٹنگ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے کیا کیا جو ہے وہ ڈفرینٹ پہلو ہو سکتے ہیں, کیا کیا اس سے پاسبلٹیز نکل سکتی ہیں. اور ابھی ہیومینٹی کے لیے اس کو امیجن بھی کرنا فلی ایک مشکل چیز ہے. کیونکہ ایک اور چیز بھی تو ہے نا, دیکھیں ابھی جو خیال ہے اس پہ سزا نہیں ہے, عمل پہ سزا ہے. تو وہ اگر خیال جو ہے وہ آپ کے اگر فون تک آ گیا تو کیا وہ خیال پھر آپ کے عمل میں بھی ڈھلے گا یا اس کے عمل میں ڈھلنے کے چانسز بڑھ جائیں گے؟ بہت سارے سوالات اس سے ہیومن سائیکی کے اوپر بہت سارے سوالات. پروستھیٹک لمز ہے, ٹھیک ہے, وہ تو آپ اپنے خیال سے کہ آپ نے اگر اپنے ہاتھ اٹھانا ہے برین ہی کنٹرول کر رہا ہے نا, سارا برین کنٹرول کر رہا ہے, یہاں تک تو سمجھ آتی ہے. مگر یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو آپ کے پرائیویٹ تھاٹس ہیں وہ کہیں پہ ان کو ایکسیس کسی کو مل جائے یا کسی ڈیوائس کو بھی مل جائے. آئی تھنک دیٹ وڈ بی لائک, میرے اپنے پرسنل خیال میں دیٹ وڈ بی اے ہیوج بریچ آف پرائیویسی. ہاں یس, کہ تھاٹ تو کچھ بھی آ سکتا ہے. ہاں اس پہ تو چونکہ آپ کا اختیار بھی نہیں ہے نا, بعض اوقات اختیار بھی نہیں ہوتا. تھاٹ کچھ بھی آ سکتا ہے, جوتا کہیں سے بھی آ سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس سے پہلے اے آئی بی وی آنا بڑا ضروری ہے, یہ والی ٹیکنالوجی. اچھا یہ بتائیے کہ جو پولیٹیکل گولز کے لیے استعمال ہو رہی ہے اے آئی, اور جیسے یہ جی پی یو کا جو پولیٹیکل وار ہے نا, ایک طرح سے ٹیکنالوجی وار ہے, اے آئی وار اسے کہہ لیں. یہ جی پی یو بین کیا ہوا ہے امریکہ نے, پاکستان کے لیے بھی اور چائنا کے لیے بھی. اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں اب جی پی یو کے اور اس کے نقصانات اور اثرات کیا ہیں, کیا کتنا پیچھے رہ جائے گا؟ جی پی یو کے ارد گرد صرف جی پی یو اٹ سیلف ایک ٹیکنالوجی تو ہے ہی, مگر اس کے ارد گرد پورا ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے, مڈل ویئر ہوتا ہے, فرم ویئر ہوتا ہے, اس کے پروگرامنگ لینگویجز ہوتی ہیں, تو انہوں نے پورا ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے. اب چائنا نے اپنا جی پی یو ورژن بنا, اس کو اے پی یو کہتے ہیں, وہ بنانا شروع کر دیا ہے, مگر اس کو کچھ سال لگیں گے وہ پورا اس کے ارد گرد والا ایکو سسٹم بنانے کے لیے, اینڈ ٹو گیٹ ٹو ویئر the US or the West is already in terms of AI. تو یہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک unfair advantage دے دیا for few years, کیونکہ AI اتنی جلدی اتنی rapidly جو ہے وہ ایوالو کرے گا. اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ نیا جو دنیا آ رہی ہے اس میں ٹیکنالوجی is going to be the determinant of which country becomes the superpower. میں پھر سے اس کو کہتی ہوں اردو میں کہ ٹیکنالوجی جو ہے کتنی ایڈوانسمنٹ ہے وہ طے کرے گی کہ کوئی ملک, کون سا ملک جو ہے وہ سپر پاور بنتا ہے. میں ایک ملٹی نیشنل میں تھی, وہاں پہ ایک ڈسکشن, بڑی ایک پرائیویٹ ڈسکشن ہوئی ایک بڑے ہائی لیول پہ, جو کہ یہ تھی کہ چائنا 5G میں بہت آگے چلا گیا. خاص طور پہ ہواوے کو جب انہوں نے اس کا روکنے کا, وہ یہ 2019 میں ہو رہا تھا کہ ہواوے جو ہے چائنا بہت آگے نکل گیا تھا 5G ٹیکنالوجی. اور آپ دیکھیے کہ ان کے لیے یہ اتنی امپورٹنٹ بات تھی کہ انہوں نے ڈپلومیٹک نارمز کا بھی خیال نہیں کیا, اور ہواوے کی جو ہیڈ تھی ان کو کینیڈا میں جو کچھ ہوا وہ سارا. جی دیکھیں, وہ اصل میں یہ ہوا کہ چائنا اتنا آگے چلا گیا تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ جس کی
5G کے اوپر جو پہل کر لے گا, اس وقت چائنا آسٹریلیا کا ایک ٹیلکو پرووائڈر ہے آپٹس کے نام سے, 3rd لارجسٹ پرووائڈر تھا, اس میں آسٹریلیا وائڈ 5G ڈپلائمنٹ ہو رہی تھی جو کہ چائنیز اکوپمنٹ پہ ہو رہی تھی. تو انہوں نے امریکن گورنمنٹ نے اس وقت بلکہ جو ہے وہ ایک انٹروین کر کے آسٹریلیا کو منع کر دیا کہ وہ ملا ہوا آرڈر ڈپلائمنٹ ہونے والی تھی اس کو کینسل کر دیا, کیونکہ انہیں یہ لگا کہ بھائی کوئی بھی ویسٹرن کمپنی جو ہے وہ ابھی 5G میں وہاں تک نہیں پہنچی. اور ہمیں جو بتایا جا رہا تھا وہ اس طرح کے 5G کے بارے میں ابھی جو ہے وہ ڈاؤٹس کریٹ کریں کہ 5G ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے, 5G ہیومن ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے ایکسیٹرا. کیونکہ دیکھیں جو بھی 5G میں پہل کرے گا وہ پورا یہ وہ انفراسٹرکچر ہے نا, وہ IoT کو کنٹرول, انٹرنیٹ آف تھنگس کو کنٹرول کرے گا, ڈیوائسز کو کنٹرول کرے گا, وہ جو اس میں پہل کرے گا جو ساری جو آپس میں جو ڈیوائسز نے ایک دوسرے سے بات کرنی ہے اور مشین ٹو مشین کمیونیکیشن ہونی ہے, وہ 5G کے انفراسٹرکچر کے اوپر ہوگا. سیلف ڈرائیونگ کارز اور چیزیں جن کو ریئل ٹائم کنیکٹیوٹی یا بہت کوئک بینڈوتھ چاہیے, وہ ساری جو اپلیکیشنز ہیں وہ 5G ہوتی ہیں. تو جو بھی 5G کی ریس میں جیت جائے گا وہ بہت آگے نکل جائے گا. اچھا, ابھی آپ نے ایک بات کی, آپ نے کہا کہ جو انفیئر ایڈوانٹیج انہوں نے لیا, حالانکہ انفیئر کیا ہوتا ہے, ایک وار ہے, وار میں جو پہلے کر جائے یہی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے بیچ میں جملہ کہا کہ اس سے کچھ سال فیو ایئرز جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ آگے چلا جائے گا اور چائنا کو کچھ سال چاہیے ہوں گے, یہ آپ کا کہنا ہے. یہ فیو ایئرز تو ابھی ہے نا, اس کا امپیکٹ کتنے ایئرز یا کتنے ڈیکیڈز یا کتنی صدیاں پڑ سکتا ہے؟ یہ فیو ایئرز اگر چائنا پیچھے ہے اس ٹیکنالوجی میں GPU کے حوالے سے اور امریکہ اس وقت آگے ہے, ان فیو ایئرس کا امپیکٹ کتنا ہوگا آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے؟ ٹیکنالوجی اگر دیکھا جائے تو بہت سیویئر امپیکٹ ہو سکتا ہے, بیکاز AI جو ہے جیسے میں نے کہا کہ اس کی جو گروتھ ہوتی ہے مشین لرننگ کے تھرو ہوتی ہے اور ایکسپونینشیل ہوتی ہے, اور اس میں جتنی بھی آپ اپلیکیشنز, ابھی تو دیکھیں ہم یہ چیٹ GPT, ڈالی, یہ وہ B2C اپلیکیشنز ہیں. جب B2B میں بزنس ٹو بزنس AI آ جائے گا جو پورے ایگریکلچر سیکٹر کو ٹرانسفارم, ہیلتھ سیکٹر کو ٹرانسفارم, ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو کہ بزنس کے لیے, جو کہ کمپنیز جو ہے وہ بزنسز کے لیے اپلیکیشنز بنانا شروع کریں گی, تو یہ ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن آپ دیکھیں گے. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کنسرن ہے کہ اگر فیو ایئرز آگے نکل گیا ہے, فیو ایئرز پیچھے ہے GPU کے حوالے سے چائنا, تو چائنا اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے؟ ابھی آپ ہو کے بھی آئی ہیں, ان کے بھی تو کنسرن ہوں گے نا اس حوالے سے. GPU کے حوالے سے وہ اپنا بنا رہے ہیں, وہ اپنا جو ہے وہ پورا ایکو سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں, اس کو APU کہتے ہیں, اپنی ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے پاس معلومات کیا ہیں اور تجزیہ کیا ہے کہ اس وقت امریکہ جس جگہ ہے GPU کے حوالے سے, چائنا کو کتنا عرصہ لگے گا وہاں تک پہنچنے میں؟ میرا خیال ہے تھوڑا عرصہ لگے گا. جیسے میں نے کہا کہ پورا ایک ایکو سسٹم, آئی ہوپ کہ کم عرصہ لگے, زیادہ عرصہ نہ لگے. ابھی جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیر فیو ایئرز بیہائنڈ, فیو ایئرز میں بی کپل 2-3 ایئرز بیہائنڈ. ان 3 سالوں میں کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ. جو AI ہے اس کی جتنی بھی ہیومن ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے, جتنی بھی نئی ویو آئی ہے ٹیک میں, اس کی جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ پچھلی ایڈوانسمنٹ سے بہت تیز ہے, اور AI کی تو بہت ہی تیز ہے, ایکسپونینشیل گروتھ ہے نا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اب یہ کافی کہہ لیں کہ بہت, اس وجہ سے ویسٹ کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ملے گا, بہت امپورٹنٹ ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم چائنا میں جو میں نے دیکھا جو ڈسپلن آ چکا ہے ٹیک کے حوالے سے, جتنے وہ ایڈوانس ہو چکے ہیں, وہ بہت زیادہ امپریسو ہے. اور ویسٹ کو انہوں نے, اگر آپ چائنا جائیں تو آپ کو لگے گا ویسٹ بہت پیچھے رہ گیا. اگر آپ ہواوے ہی چلے جائیں, ہواوے کا جو آفس ہے وہ آپ اگر دیکھ لیں, میں تو دنیا کے بہت سارے فیس بک, گوگل, شوگل سب کے آفیسز میں ہو کر آئی ہوں, کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. ہواوے کا آفس اتنا ایڈوانسڈ ہے, اتنا ایڈوانسڈ ہے. میں پچھلے دن رپورٹ پڑھ رہا تھا ایک فائنینشیل اس کی میگزین کی, ہواوے کی جو اوور آل بزنس گروتھ ہے, جو اوور آل سائز ہے, وہ اس وقت ایپل سے بھی کہیں زیادہ آگے ہے, لیکن ایپل پیچھے رہ گئی کمپنی. دیکھیں ہواوے جو ہے نا, بہت سال پہلے جب میں نے سسکو جوائن کی تھی تو اس وقت ہم ہواوے کا راؤٹر کھولتے تھے, اس میں لکھا ہوتا تھا سسکو iOS ٹریڈ مارک. مطلب اتنا وہ نقل کرتے تھے کہ وہ ٹریڈ مارک بھی نہیں چینج کرتے تھے. مگر اب وہ اتنا ایڈوانس کر گیا, اتنا ایڈوانس کر گیا کہ اگر آپ دیکھیں ہواوے ایک ایسی واحد ٹیکنالوجی کمپنی ہے جو کہ ہر دوسری ٹیکنالوجی کمپنی سے کمپیٹ کرتی ہے, وہ ہر چیز بناتی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کو, ہمیں پاکستانیوں کو اس موقع پہ, تاریخ کے اس موڑ پہ, ٹیکنالوجی کے لیے امریکہ کی طرف دیکھنا چاہیے اب یا چائنا کی طرف؟ اگر میں بہت آنیسٹ اوپینین دوں آپ کو, اگر AI کی آپ بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ویسٹ کی طرف. مگر اگر آپ اور کسی بھی چیز کی بات کرتے ہیں, ٹیکنالوجی کی طرف ویسے بات کرتے ہیں, یا ڈسپلنڈ ٹیکنالوجی کی طرف بات کرتے ہیں, تو پھر چائنا کی طرف. چائنا کی طرف. اس میں ایک سوال یہ بھی تو ہے نا کہ جس کی آپ بات کر رہی ہیں وہ AI ہمیں کیا امریکہ دے گا بھی؟ ہمیں نہیں دے رہا نا. ہمارا تو دیکھیں GPU بینڈ ہے. میں آپ کو پاکستان کی بات بتا دیتی ہوں. پاکستان میں
اس وقت ہواوے تقریباً $740 ملین کا بزنس کرتی ہے سال میں، جو کہ باقی ساری ٹیک کمپنیز پاکستان کے اندر سے اتنا بزنس نہیں کرتی، کمبائنڈ 25% بھی نہیں اس کا کرتی. تو آپ کے اسٹیکس تو ان کے ساتھ جڑ گئے نا. تو ایک طرح سے ہواوے جو ہے وہ آلریڈی اس وقت سب سے بڑا سگنیفیکنٹ پلیئر ہے پاکستان کے ٹیک سیکٹر میں. ٹھیک ہے ناظرین، اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. جب میں واپس آؤں گا تو میں محترمہ سے جاننا چاہوں گا کہ اے آئی کے حوالے سے جو میڈیکل سائنس میں جو ترقی ہو رہی ہے، جو عمر بڑھنے کی بات ہو رہی ہے، جو مختلف آرگن ٹرانسپلانٹ کی بات ہو رہی ہے، اسٹیم سیلز کی بات ہو رہی ہے، اس حوالے سے کیا کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ایک بات. دوسرے آپ نے دیکھا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے پیجر جو ہیں وہ بلاسٹ کر گئے. اس سے پہلے سے کچھ کیا ڈیوائس میں ڈالنا پڑتا ہے یا ڈیوائس میں کچھ ہے کہ نہیں ہے، مگر کوئی شخص دنیا میں کہیں بیٹھا ہوا ایک بٹن دبائے اور کسی بھی الیکٹرانک ڈیوائس کو وہ بلاسٹ کر سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، اس حوالے سے بات کریں گے. محترمہ کنول چیمہ صاحبہ سے کہیں نہیں جائیے گا. ذرا مختلف نوعیت کا شو ہے، مگر آئی ہوپ کہ آپ کے لیے بہت اہم ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ، اے آئی ایکسپرٹ محترمہ کنول چیمہ صاحبہ. اور کنول صاحبہ، بنیادی طور پہ تو ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے، اس کا نام ہے کتھارسس، مگر آج ذرا مختلف نوعیت کا شو ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ آپ کے علم سے ہم استفادہ کر سکیں اور نوجوانوں تک بھی وہ معلومات جو ہیں وہ پہنچ سکیں. تو یہ بتائیے کہ یہ جو اے آئی ہے میڈیکل سائنس میں، یہ کیا انقلاب برپا ہو چکا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور اگین ہمارا یوتھ، ہمارے ڈاکٹرز، ہماری جو میڈیکل کی فٹرنیٹی ہے وہ اس سے کیسے استفادہ کر سکتی ہے اور کیسے ریلیونٹ رکھ سکتی ہے. یہ نہ ہونا کہ ہمارے ڈاکٹر جب جانا شروع ہوں تو پتہ لگے کہ وہ پیچھے رہ گئے. میڈیکل فیلڈ ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ اے آئی سے، اور صرف اے آئی سے نہیں، ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ سے جنرلی بالکل ٹرانسفارم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، روبوٹک سرجریز آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ بہت ساری ایسی نازک نوعیت کی سرجریز کر سکتی ہیں جو کہ ہیومن بینگز سے پاسبل نہیں ہے، نہیں کر سکتے. یا پھر ہاں، جو بہت پیچیدہ سرجری، یا پھر ریموٹ ڈاکٹرز بیٹھ کے جو ہے وہ ریموٹلی سرجریز کر سکتے ہیں. نہیں، یہ تو ہو گیا، مگر وہ جو جینز میں اور سٹیم سیلز میں وہ جو کچھ ہو رہا ہے، سٹیم سیل ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں اس میں دیر کنسیڈرنگ ایجنگ از اے ڈیزیز. اب یہ روبوٹک سرجری وغیرہ تو مجھے بخدا پرانی لگنے لگی ہے. اب ایجنگ کو بھی اب ایک ڈیزیز سمجھا جا رہا ہے کہ ایجنگ کو ایک نیچرل پروسیس اب نہیں کنسیڈر کیا جا رہا. تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے سٹیم سیلز کے تھرو آپ جو ہے وہ ایک پورے ڈفرینٹ آرگنس کو فلی ریجنریٹ کر لیں گے. اگر آپ ایج کر رہے ہیں، آپ کا دل پرانا ہو گیا، آپ کا دل بیمار ہو گیا، تو پورے کا پورا دل کا کلون بن جائے اور دل کا آپ کا ٹرانسپلانٹ آپ ہی کے دل سے ہو جائے. آپ ہی کی کڈنیز جو ہے وہ آپ ہی کی کڈنی سے ٹرانسپلانٹ ہو جائے، کہ آپ کسی ڈونر سے نہیں لے رہے. سٹیم سیل کے تھرو ایک لیب میں آپ ہی کا آرگن بن رہا ہے اور وہ آپ ہی کی باڈی میں لگ رہا ہے. اور پھر اسی طرح بالکل جیسے سادہ لفظوں میں اگر لوگوں کو سمجھانا چاہوں، دیکھیں نا، سبحان اللہ فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہم بعض اوقات انسان کو بہت کریڈٹ دیتے، مگر ہم مسلمانوں کو یہ تو ایک ہے نا، اگر ہم پڑھیں سیرت کو، قرآن کو اور پورے اس سسٹم کو سمجھیں تو آدمی کہتا ہے کہ یار تمام تر ترقی جو ہے وہ بنیادی طور پہ اسی کی، جس چیز کو ہم کریشن کہتے ہیں، اگر آپ ذرا غور کریں تو وہ انوینشن ہے. وہ ہم کریٹ کا نام دے دیتے ہیں کہ یہ کریٹ کیا، بظاہر وہ ایگزسٹ کر رہی ہے، ہم نے صرف اسے دریافت کیا ہوتا ہے. ایک بات. دوسرے، آکٹوپس جو ہے وہ آپ دیکھیں، اس کو اگر آپ کو کوئی حصہ اس کا کٹ جائے تو خود بخود پورے کا پورا جو ہے وہ ہیل بھی ہو جاتے ہیں اور پورا کا پورا وہ اپنا ریجنریٹ بھی اسے کر لیتی ہے. تو یہی اس کی بنیاد ہے نا. دیکھیں وہ اب تو یہ سٹیم سیل جو میں آپ کو بتا رہی تھی، وہ آپ ہی کی باڈی سے آپ سٹیم سیلز لے رہے ہیں، یا آپ کے ایمبریو سے جو ہے وہ سٹیم سیل، ایمبریو میں سب سے زیادہ پوٹنٹ سٹیم سیلز ہوتے ہیں، وہاں سے جو ہے وہ سٹیم سیل نکل کے اور آپ ہی کے آرگنز، ایون آپ کی پورا ایوری تھنگ جو ہے وہ ریجنریٹ ہوتا ہے. they've done experiments where they've treated cancer. بہت مہلک جو بیماریاں ہیں، بہت جو جان لیوا بیماریاں ہیں، وہ بھی سٹیم سیل کے تھرو اور بالکل ابتدا میں جسے آپ رحم مادر کہتے ہیں. جی بالکل ایگزیکٹلی. تو اس وقت تک جو پریڈکشنز ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ عمر میں کتنا اضافہ دیکھ رہی ہے میڈیکل سائنس اور اے آئی جو ہے اگلے 20 سے 30 40 50 سال میں چلے؟ دیکھیں تھیوریٹکلی اگر بات کی جائے تو تھیوری اور تھیوریٹیکل تو یہ ہے کہ بھئی میڈیکل سائنس یہاں تک ایڈوانس ہو سکتی ہے کہ ایجنگ ختم ہو جائے. تو آپ مطلب یہ پاسبل ہے تھیوریٹک. What about death؟ کہ آپ جو ہے اگر حادثہ نہیں ہے
حادثے سے بس آپ کی موت ہو, میں وہی کہہ رہا ہوں, تو کہ دوسرا پھر ایکسیڈنٹ ایجنگ ہو ہی تو ہے. موت ہو جائے, کسی اور کوئی کسی کو قتل کر دے تو موت ہو جائے, مطلب گھر میں کوئی بزرگ نہیں رہے گا, ہاں کہ گھر میں مثالیں کوئی ختم ہو گئی exactly, سر. وہ جوان ہو جائے. ہے نا. تو اب جو میرا سبجیکٹ ہے وہ پھر یہی ہے کہ پھر یہ 8 بلین کا آگے جا کے کیا ہوگا, یہ اچھا بلین. یہ بھی دیکھیں, یہ بھی ایک میں آپ کو بتاتی ہوں, کچھ 1965 میں ایک مجھے ان کا نام نہیں یاد رہا, انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا جہاں پہ انہوں نے کچھ چوہوں کو رکھ دیا تھا, ایک ایسی سوسائٹی آرٹیفیشل سوسائٹی کریٹ کر دی تھی جہاں پہ ان کے پاس ابنڈنٹ فوڈ تھا, ابنڈنٹ جو ہے وہ ہر چیز ابنڈنس میں تھی, کوئی کسی چیز کے لیے انہیں نہ شکار کرنا پڑتا تھا نہ محنت کرنی پڑتی تھی. تو اس نے وہ ایکسپیریمنٹ کچھ بار بار کیا اور اس نے ہر دفعہ ایک ہی رزلٹ آیا کہ آفٹر اے وائل وہ پاپولیشن ایکسٹنکٹ ہو جاتی تھی, بیکاز آفٹر اے وائل دے لاسٹ انٹرسٹ ان میٹنگ اینڈ ریپروڈکشن اینڈ کیرنگ آن ود لائف. تو وہ جو علامہ نے فرمایا نا, جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو اصل تو زندگی یہی ہے نا جی. ایگزیکٹلی, وہ کہتے ہیں نا زندگی لمبی نہیں بڑی ہونی چاہیے. ہاں جی دیکھیں بیسکلی لمبی بھی ہو تو اچھی بات ہے. اگر ویسٹ میں ہم یہ تصور کریں کہ اوور آل جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جہاں پہ صحت کی سہولیات بہتر ہے, خوراک کی سہولت بہتر ہے, ایکو سسٹم انہوں نے بہتر رکھا ہے, وہاں ایوریج ایج 80 برس ہے. تو اگلے 50 سال میں کیا ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں تھیوریٹکلی کچھ بھی ہو سکتی ہے, انلیس کہ وہ جو میں نے آپ سے کہا کہ نیچرل کازز ڈیزیز ایجنگ, اس کی وجہ سے ڈیتھ تھیوریٹکلی کہا جا رہا ہے کہ ختم ہو جائے گی. لیکن لاجواب ہے جن کے پاس پیسہ ہوگا اگر ان کی عمریں اور بڑھ جائیں گی تو وہ غربا کے ساتھ اور جو غریب ممالک ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ اے آئی جو ہے وہ ایونچولی ہیومن بینگز کے جتنے بھی پرابلمز یا تو وہ ایکسٹنکٹ کر دے گی, مار دے گی ہیومینٹی کو, یا پھر وہ جتنے بھی یہ وکٹ پرابلمز ہیں ہیومینٹی کے, انرجی کا پرابلم, یہ وہ, اس کو ایلیمینیٹ کر دے گی. تو یہ ایک تھیوری یہ ہے کہ یہ صرف پاورٹی کسی معصوم انسان کا خیال ہو سکتا ہے, مگر جس کے پاس پاور ہے وہ یہ کبھی نہیں ہونے دے گا. اب آپ بالکل ٹھیک ہے, پہلے کیا کچھ نہیں ہوا دنیا میں, تو کیا کر لیا جنہوں نے ڈیولپمنٹ کی, جن کے پاس آسانی تھی, جو بھوک کو ختم کر سکتے تھے, جو قحط کو ختم کر سکتے تھے, کیا کیا انہوں نے؟ کچھ نہیں کیا. اور یہ دیکھیں یہ تو ایک فلسافیکل بات ہوگی, میں جو آپ کو ٹیکنالوجی کے پرسپیکٹیو سے کیا کہہ رہی ہوں, ہیومن نیچر سے میں بھی آپ سے بالکل اگری کرتی ہوں. خاص طور پہ جو مطلب میں اگر مسلمان کو دیکھوں اور مسلمان اگر ٹھیک دین کے فلسفے کو سمجھے تو وہ تو اس کے ہاں تو یہ بات ہے دین کے اندر کہ ایک یکساں اور مساوی تقسیم ہو تمام انسانوں کے درمیان, بٹ ادروائز جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ابھی جو انسان ہے وہ ایک سکیئرس ریسورسز, مطلب کہ ہم ایک فریم ورک آف سکیئرسٹی سے چلتے ہیں نا, کہ مطلب ایک دنیا میں لمیٹڈ ریسورسز ہیں اور ان لمیٹڈ ریسورسز کو لوگوں نے شیئر کرنا ہے, اور جو شیئرنگ ہے وہ اس وقت فیئر نہیں. ہاں یہ ان کا دیا ہوا نیریٹو ہے, ایسا ہے نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, مگر یہ ان کا دیا ہوا نیریٹو ہے اپنے بھی لوگوں کو کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو وہ قحط, وہ بھوک, وہ مسائل تمہارے ہوں گے, اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ تم پہ غالب آ جائیں گے. یہ کہہ کے وہ اپنے لوگوں کو کنٹرول رکھتے ہیں. لیکن اگر آپ تمام تر اس پکچر کا جائزہ لیں برڈ آئی ویو سے, تو دنیا میں اب اتنے لمیٹڈ ریسورسز نہیں رہے ہیں کہ آپ غریب کو مزید غریب رکھیں یا وہ رکھیں, چونکہ ان کو چیپ لیبر بھی کہیں نہ کہیں چاہیے ہوتی ہے. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ اس خوش فہمی میں ہمیں یا غریب ممالک کو نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی قوم جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے, ریسرچ کر رہی ہے, اور جب وہ بہت آگے آ جائے گی تو وہ ہمیں بھی اس میں شریک کرے گی. ہمیں اپنے حصے کا خود آگے بڑھ کے جسے کہیے کہ پیالہ اٹھانا ہے یا اپنے حصے کا چراغ جلانا ہے, ادروائز ہم مارے جائیں گے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ اچھا سلوک کریں گے, وہ اچھا سلوک نہیں کریں گے. جو اے آئی کی ریس ہے نا, اس میں تو پاکستان کو بالکل پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ اس وقت کتنا پیچھے ہے؟ اس وقت ہم پیچھے اس لیے بھی ہیں کیونکہ جیسے میں نے کہا جی پی یو کا ایکسیس نہیں ہے ہمیں. اس وقت ہم بہت جلدی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے. 1 to 10 اگر آپ اس کو ریٹ کریں. جیسے چائنا 3 سال پیچھے ہے امریکہ سے, پاکستان کتنا پیچھے ہے؟ ابھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور امریکہ بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے, نہ ہی چائنا اور امریکہ میں بہت زیادہ. ہو جائے گا کیونکہ جی پی یوز کا ایکسیس ہمیں نہیں ہے, مگر اگر ابھی دیکھا جائے بہت سارے جو ٹولز ہیں, ابھی میں نے کہا B2B اے آئی میں ابھی ایڈوانسمنٹ شروع نہیں, وہ ابھی ہونا شروع ہو رہی ہے. B2C اے آئی جو ٹولز کا ان کا ہمیں بھی ایکسیس ہے, چیٹ جی پی ٹی, ڈالی, یہ وہ سارے ٹولز کا بارڈ ہمیں بھی ایکسیس ہے. اس وقت جو میں اپنی ٹیم کی اگر بات کروں یا اپنی بات کروں, جو
کام ہم 5 دنوں میں 10 دنوں میں کرتے تو آپ کچھ گھنٹوں میں کر سکتے ہیں. خزانہ والے جو ہے کسی بھی مطلب آپ اپنے میڈیا میں دیکھ لیں, آپ نے کانٹینٹ ہی پروڈیوس کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ اے آئی کے تھرو بہت جلدی نیریٹو, اسٹوری لائنز, کانٹینٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں جو کہ پہلے آپ کو خود. آپ پھر ہماری ٹیم کو جانتی ہی نہیں ہیں. نہیں, آن اے لائٹر نوٹ, میری زبردست کی پوری ٹیم کے لیے بہت ساری تالیاں. بہت محنت سے کام کرتے ہیں, میں نے اپنی مراکن بات کر دی, اور اے آئی کے بغیر محنت سے کام کرتے ہیں. جی ہاں, میں یہ شارٹ ٹرم میں جو لوگ اے آئی کو لیوریج کرنا سیکھ جائیں گے اور اپنی پروڈکٹیوٹی کو اے آئی کے تھرو, چاہے وہ کسی بھی پروفیشن میں, فرگیٹ ٹیکنالوجی میں نہ ہو, کسی بھی ڈیجیٹل میڈیا, مارکیٹنگ, کانٹینٹ کریشن, میڈیکل سائنس, کسی بھی جگہ ہو, اگر وہ اے آئی کو لیوریج کرنا سیکھ جائیں گے تو دے ول بی مچ فردر اہیڈ فرام دوز انڈیویجول جو کہ اے آئی نہیں یوز کرتے. اوکے, اب آخری سوال اس حوالے سے کہ ابھی یہ جو پیجر والا معاملہ ہوا, یہ اس طریقے سے اور بھی دیگر, اب ٹیکنالوجی کو ویپن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے, یعنی کہ ٹیکنالوجی کو, وہ ٹیکنالوجی جو ضرورت کی ٹیکنالوجی آپ کے ہاتھ میں ہے, وہ ویپن بن گیا ہے, وہ ایک ٹائم بوم جو ہے وہ بن گیا ہے. اب یہ کسی کا دوسرے نے اس ویپن کو خریدا نہیں ہے, میں نے خریدا ہے, میری ضرورت کی چیز ہے, مگر یہ ویپن ہو گیا ہے نا, اس کے لیے ویپن ہو گیا, اور اس سے مجھے وہ. تو کیا اب یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہم یوز کر رہے ہیں, میں نے ایک مثال دی, اور جو بھی کچھ ہے, کیا اس سے پہلے وہ اب جب دنیا کو سپلائی کی جا رہی ہے جو بھی چیزیں, کیا اس میں وہ انکارپوریٹ کر رہے ہیں, وہ آپشن ڈال رہے ہیں, یا انکارپوریٹ کیے بغیر بھی, اس میں کچھ ڈالے بغیر بھی, فرض کر لیں میں نے اسکین کر لیا, پتہ لگا اس میں کچھ نہیں ہے, یہ سب بالکل ٹھیک ہے, سیف ہے, لیکن وہ جب چاہیں ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اسے ایک بم میں تبدیل کر دیں جو کہ میرے ہاتھ میں ہے. کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو اگر ایک ہائی لیول تھیوریٹیکل جواب دوں تو چائنا نے, میں چائنا گئی تھی, یہ ریکگنائز کر لیا ہے کہ ٹیکنالوجی ایڈوانٹیج ہم نے کسی اور کو نہیں لینے دینا, ہم خود اپنی ہر چیز وہ خود بنا رہے ہیں, ہر چیز, ٹھیک ہے, اور اسی وجہ سے انہوں نے ویسٹ نے ہواوے کو بین کیا, ولنریبل ہے ویسٹ نے اسی وجہ سے ہواوے کو بین کیا, اور ویسٹ نے بھی ریکگنائز کیا. یہ 2 سپر پاورز جو ہیں یہ اس وقت ٹیکنالوجی وارفیئر پہ چلی ہوئی ہیں, اور انہوں نے یہ ریکگنائز کر لیا کہ اگر ہم دوسرے کی ٹیکنالوجی, آپ نے دوسرے گھر سے کھانا نہیں کھانا, کیونکہ اگر ہم دوسرے کی ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ولنریبلٹی سے ایکسپوز کر, ہم ولنریبل ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ انہوں نے ریکگنائز کر لیا کہ یہ ایک ولنریبلٹی ہے, ہم نے یہ نہیں کرنا. تو اس وجہ سے میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا کیوں نہیں آتے ہمیں آنا, ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے, بہت بڑی اپرچونٹی ہے, ہماری پاپولیشن بہت بڑی اپرچونٹی اس طرح کی یونیورسٹیز کی ضرورت تو ہے, مگر ابھی یہ اس مرحلے پہ ہے کہ آپ اگر اپنے طور پہ سیکھنا چاہیں تو آپ کو بہت بڑے غیر معمولی انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہے نا, ایسے ہی ہے نا. آپ نے اپنی کوالٹی آف پیپل جو آپ کے پاس ایگزسٹنگ ہے, کوالٹی آف پیپل اور کوالٹی آف لینڈ کو بہتر کرنا ہے, ٹھیک ہے. پاکستان جو ہے وہ اب لینڈ پہ تو ریئل اسٹیٹ جو ہے اس سے اکانومی نہیں بڑھتی, وہ کوالٹی آف لینڈ نہیں بڑھتی, اور ایچ آر, اسی لیے تو اتنے پیچھے رہے. کوالٹی آف پیپل کو بھی بہتر کرنا ہے, اس یوتھ کو پڑھانا, ایجوکیشن شوڈ بی آر فرسٹ اینڈ فور موسٹ پرائیورٹی, اور اسپیشلی ٹیکنیکل ایجوکیشن, اے آئی اور آئی ٹی وغیرہ جو ہے نا. تو ہمیں جو ہے وہ یہ ہمارے پاس بہت بڑی اپرچونٹی ہے, اس اپرچونٹی کو ہمیں اپنے ہاتھ سے نہیں نکلنے دینا چاہیے. یہ حکومت کی نمبر 1 پرائیورٹی ہونی چاہیے, ایجوکیشن اینڈ اپ اسکلنگ آف آر یوتھ. گریٹ. اچھا یہ بتائیے, یہ کس حد تک درست ہے کہ بھئی یہ فون بند ہے, اس میں نے کسی نے وہ بھی نہیں لی, سم بھی نہیں لی, کچھ بھی نہیں کیا, اور یا سم ہے, کسی کوئی نیٹ ورک ہے لیکن فون بند ہے, آپ نے آف کر دیا, اس کے باوجود بھی کیمرہ بھی آن ہو سکتا ہے اور ریکارڈ بھی ہو سکتا ہے اور آڈیو بھی, یہ درست ہے؟ تھیوریٹیکلی تو دیکھیں پاسبل ہے نا. اچھا ایدہ پھر کی کتا کریے, اگر ہنسنا بولنا ہوئے باہر جانا ہو تو فون جڑا نا ڈیش بورڈ رکھ دیو. کمپنیز کہتی ہیں کہ ہم نے نہیں کیا, آپ اپنی پرائیویسی سیٹنگز آف کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. اگر آپ ویسے دیکھا جائے تھیوریٹیکلی اٹ از پاسبل. کتنی دور تک سن سکتا ہے؟ نہیں مطلب آن اے سیریس نوٹ, آپ کی ایک پرائیویسی ہے نا گھر کی, فیملی کی, تو مطلب کیا اس کی احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ ایبلٹی تو ہے نا ان کے پاس, سن تو وہ کبھی بھی رہے ہو سکتے ہیں. اور ہم نے ابھی ایک ایگزامپل دیکھی کہ لیبنان میں پیجرز کے ساتھ کیا ہوا, پیجرز خریدے اور جب ان کو ضرورت ہوئی تو انہوں نے ان کو ویپنائز کر دیا. تو کس وقت کیا پولیٹیکل سچویشن ہوتی ہے دنیا میں, کہاں پہ کیا. دیکھیں اب پہلی دفعہ ایک یہ نیا ٹرم آیا ہے جو کہ میں نے سنا ہے بہت سارے ڈفرینٹ سرکلز میں, جہاں پہ جو دنیا کی پالیٹکس بدل رہی ہے, اور ابھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں
ایک بڑی بائسنس، ایک مطلب جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے وہ بالکل لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ سلیکٹیو ہیومن رائٹس ہیں. تو اس کے اندر جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی ایک نئی ٹرم آ رہی ہے جیو پولیٹیکل ریڈنڈنسی. پہلے کہا جاتا تھا جیوگرافک ریڈنڈنسی کہ اگر آپ کا کراچی میں ڈیٹا سینٹر ہے تو آپ لاہور میں بھی بنا لیں, کراچی میں فلڈ آ گیا تو آپ کا لاہور والا ڈیٹا سینٹر تو چل رہا ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ جی جیو پولیٹیکل ریڈنڈنسی بھی ہونی چاہیے. آپ کی کمپنی ہے, اس نے امریکہ سے کوئی ٹیک لی ہوئی ہے, ویسٹ سے لی ہوئی ہے, تو اس کو پھر چائنا سے بھی یا رشیا سے بھی کوئی ٹیک لینی چاہیے. اب دیکھیں یوکرین اور رشیا وار میں کیا ہوا کہ اوور نائٹ رشیاز جب صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا جی بہت ساری ٹیکنالوجی کام ہی نہیں کر رہی, کیونکہ بہت بڑی بڑی ٹیک کمپنیز جب وار ہوئی تو وہ اسی راتوں رات وہ اٹھ کے چلی گئی, راتوں رات ان کا جو ہے وہ ایکسوڈس ہو گیا رشیا میں سے, اور رشیا کے پاس ایک ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا ایک دم سے گیپ آ گیا. تو یہ اس طرح کی جو ایونٹس ہیں انہوں نے سکھایا. اتنی بڑی اکانومی اور اتنا بڑا ملک ہے کہ انہوں نے سروائیو کیا, سروائیو کیا کیونکہ ان کے پاس اپنی بھی ٹیکنالوجی کہیں پہ تھی. پاکستان کے ساتھ یہ ہوتا تو ہم کدھر کے رہتے. کدھر کے رہتے. میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ اگر ہم نے اس پہ شدید محنت نہیں کی, شدید غور نہیں کیا, اس کے اوپر گورنمنٹ نے, پرائیویٹ سیکٹر نے انویسٹمنٹ نہیں کی, تو آنے والے 10-15 سال میں خدا نخواستہ اگر ہم ریلیونٹ نہیں رہے تو ہم بالکل غاروں کے زمانے میں چلے جائیں گے. تو یہ بات درست ہوگی. اگر کوئی چاہے گا جو کہ ٹیکنالوجی سپر پاور ہوگا, جس کے اوپر ہم پورا ٹیکنالوجیکلی ڈیپینڈنٹ ہوں گے, وہ اگر چاہے کہ ہم غاروں میں چلے جائیں تو ہم چلے جائیں گے. بندہ سپر پاوروں کو جا کے کہے کہ اپنے احساس سے چھو کے مجھے اے آئی کر دو. یار اتنے سارے تو فلسفیکل سوالات اٹھائیں گے, کون اٹھائے گا اگر شاعر نہیں ہوئے گا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ کمل, آپ تشریف لائیں. جب بھی آپ آتی ہیں آپ سے میں سب کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے, تو گاہے گاہے ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا, اور اشعار کی بجائے آج میں عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گا. آپ کی ایک حدیث کا مفہوم ہے, آپ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے اثر سے, یعنی کہ جو اس کا عہد ہے اس سے ہم آہنگ ہے, ریلیونٹ ہے. یعنی کہ جتنی بھی جدید تبدیلیاں ہو رہی ہیں علم کے حوالے سے, وہ ان سے آشنا ہوتا ہے, انہیں سیکھنے کی کوشش کرتا ہے, انہیں جانتا ہے, ان میں مہارت حاصل کرتا ہے. سو مومن اپنے اثر سے, اپنے عہد سے ہم آہنگ ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اب ہمارے سامنے کہ کیا ہماری یوتھ اور ہم اور آپ اپنے عہد سے ہم آہنگ ہیں. یہ ہمیں اپنے آپ سے سوچنا چاہیے, پہ غور کرنا چاہیے, اور اگر نہیں ہیں تو ہمیں عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر فوری طور پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور ہم آہنگ ہونا چاہیے, ورنہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.